بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 47 تک کا درس ہو چکا ہے۔ خدا کرے آپ سب کی قربانی قبول ہو، اور جو بھی عبادتیں مالی بدنی جس طرح سے بھی کی ہوں مولا اپنے فضل سے قبول فرمائے اور کمیاں بیشیاں کو دور فرمائے، جو چک ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بالخصوص حالات اور تقاضے کے حساب سے حق و باطل کی جنگ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو سر بلندی عطا فرمائے اور باطل کو سرکوبی نصیب کرے۔ آج کی بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ گزشتہ درس میں چونکہ قربانی کے تقاضے تھے اس لیے یہ آیت تلاوت تو ہوئی تھی، لیکن اس پر گفتگو نہیں ہو پائی۔ آیت نمبر 48 اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، آیت نمبر 116 یعنی 116، سیم یہی آیت کریمہ اور سیم یہی سورہ مبارکہ سورۃ النساء ہی میں آیت نمبر 48 اور 118 یہ دو آیتیں ہیں جو عنوانی طور پر ایک ہی ہے، یعنی اس کا ٹاپک ایک ہی ہے۔ اب وہ ٹاپک کیا ہے؟ شرک ٹاپک ہے۔ اور آپ بھی ہم بھی ہمیشہ سنتے ہیں یہ آیت کریمہ کو، بس فرق یہ ہے کہ کچھ صحیح ایکسپلینیشن آتا ہے سامنے اور کچھ غلط ایکسپلینیشن آتا ہے۔ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ آج کا یہ خوبصورت عنوان ہے۔ توحید کی ضد شرک ہے، اس لیے شرک کو سمجھنے کے لیے توحید کا کانسیپٹ ضروری ہے۔ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا ماننا، ایک ماننا۔ یہ لفظ ماننا پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو ایک ماننا ہے۔ اس کی جو صفتیں ہیں، اس کی جو ذات ہے، اس کے جو اوصاف ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، شان ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، یہ سب جو صفتیں 99 جو آپ ہم سب پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ سب میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ ہے توحید، اور اسی کی ضد ہے شرک۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو بھی اس جیسا شریک کرنا۔ یہیں پر سمجھنے میں تھوڑی سی پھسل جاتے ہیں لوگ، اور پھسلا دیتے ہیں کچھ لوگ بھی۔ پھسلتے اس طرح سے ہیں کہ اللہ اور اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اس طرح اگر بولیں گے تو پھر پھسل جائیں گے۔ لیکن اگر اس طرح بولیں گے کہ اللہ اور اس کی ذات میں اللہ کی طرح کسی کو شریک کرنا، تو پھر آپ پھسلیں گے نہیں۔ یہ لفظ طرح میں بہت ہی اہم اور یہ حد فاصل ہے، ڈیوائیڈ کرنے والا جملہ ہے توحید کو اور توحید کے علاوہ کو۔ کوئی بھی بندہ خصوصاً بلیور، مومن، مسلمان، اللہ ہی کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ توحید کے حوالے سے بالخصوص اس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ توحید کا پہلا حصہ ہے، اور محمد رسول اللہ یہ مکمل کلمہ ہے۔ میں توحید کے حوالے سے کوئی بھی کیا انسان ایسا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کے بجائے لا الہ الا الرسول، لا الہ الا النبی، یا لا الہ الا الصحابہ، لا الہ الا الغوث، لا الہ الا الخواجہ نہیں پڑھتا ہے۔ ہر کوئی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔
اب جب ہر کوئی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی کو بھی اللہ کے سوا معبود نہیں مانتا۔ یہ اس کا پڑھنا بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ اب یہ افسوسناک بات ہے کہ زبردستی ایسے کلمہ پڑھنے والے کو بھی یہ کہا جائے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو۔ کم سے کم یہ فتویٰ لگانے سے پہلے اس کا کلمہ تو اس کی زبان سے سن لیا جائے کہ تمہارا کلمہ کیا ہے۔ یہ میں تفصیلات اس اعتبار سے کر رہا ہوں کہ بظاہر کوئی کسی کی در پر جھکنے کو آج شرک کا عنوان دے دیا جا رہا ہے، کسی کے پاس چلے جانے کو شرک کا عنوان، اب میں کھل کر بولوں نا، در رسول پر حاضر ہونے کو شرک کا عنوان ہے، بظاہر ان کی بارگاہ میں جھکنے کو شرک کا عنوان دے دیا جاتا ہے، آستان اولیاء اللہ پر جانے کو شرک کا عنوان دے دیا جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کسی پر بھی شرک یا کفر کو تھوپنے سے پہلے یا فتویٰ دینے سے پہلے وہ یاد رکھیں، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی کسی پر فتوی کفر یا فتوی شرک لگاتا ہے اور وہ ریل میں کافر اور مشرک نہیں ہے، وہ شرک کا حامل اور کفر کا حامل نہیں ہے، تو فتویٰ لگانے والے پر وہ کفر اور شرک لوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بڑی اہم اور ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ آج مشین کی طرح لوگ کافر و مشرک بنا رہے ہیں، کسی کو بھی مشرک کہہ دیتے ہیں، کسی کو بھی شرک۔ اب آپ بتائیے نا، آپ غوث پاک کی فاتحہ کر رہے ہیں، آپ کو مشرک کہہ دیا جا رہا ہے، آپ نظر نیاز عرفی کر رہے ہیں، آپ کو مشرک کہہ دیا جا رہا ہے۔ یہ کیسا جملہ ہے؟ اسی لیے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارا فتویٰ ان پر لوٹ جا رہا ہے، اور اسی لیے اسے توفیق خیر نہیں مل رہی ہے اور یوں ہی بھٹک رہے ہیں وہ، کیونکہ توفیق خیر پازیٹیوٹی کا نام ہے۔ توفیق خیر جو ہے ایک خوبصورت مسکراہٹ اور سکون کا نام ہے، امن و شانتی کا نام ہے، لیکن نہیں، سب سے زیادہ یہ فتویٰ مشین جو ہے یہی سب سے زیادہ آج پریشان ہے، خالی فتویٰ لگانا مقصود ہے اور کچھ نہیں۔ میں کبھی کبھی ان لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں، امت کو جو آپ یہ ذہن دیتے ہو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنے کے بجائے آپ کرنا کیا چاہیے، یہ اگر عنوان دو تو یہ عنوان توحیدی عنوان ہے اور یہ عنوان رسالتی عنوان ہے۔ اللہ موجود ہے، یہ ہمارا عنوان ہے، باطل موجود نہیں ہے، یہ عنوان نہیں ہے۔ اللہ موجود ہے، یہ عنوان ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ عنوان ہے، صحابہ ہیں، یہ عنوان ہے، باپ ہے، ماں ہے، یہ مطلب ہے کا عنوان ہے، پازیٹیو عنوان ہے، نیگیٹو عنوان نہیں ہے ہمارا۔ خصوصاً زندہ رہنے والوں کے لیے تو بالکل ہے ہی کا عنوان ہے، نہیں کا عنوان ہی نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی کسی سائل کو، یعنی مانگنے والے کو، سوال کرنے والے کو جب بھی اس نے سوال کیا تو جواب میں نہیں سنا۔ اب نہیں سنا، سمجھ رہے آپ؟ یعنی میرے پاس نہیں ہے، چلے جاؤ، ابھی نہیں آتے تو ٹھیک تھا، اس طرح سے نہیں کا عنوان ہی نہیں سنا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ اگر کلمہ میں لا نہیں ہوتا تو میں کلمہ میں بھی نام کا یوز کرتا، نام بولے تو یس، ہاں کا یوز کرتا۔ یہ ہاں اور پازیٹیوٹی اور ہونے کے جو پہلو ہیں، یہی آج خاص طور سے اسلامی لبادہ اور ایکسپلینیشن کا لبادہ اوڑھ کر کے آج امت کو گمراہ کرنے والے بڑے لوگ ہیں۔ اس سے آپ کو ہم کو سترک رہنا چاہیے کہ جو نہیں کا عنوان دیا جا رہا، یہ نہیں کرنا۔ ابھی دیکھیں نا، حجاج کرام ہر روز ہمارے کو فون آ رہے ہیں، چونکہ اب تو حج ہو گیا ہے، اب صرف زیارت کا عنوان ہے، حج ہو گیا ہے، حج و زیارت دونوں کے لیے گئے ہیں۔ اچھا، لے جانے والے بھی یہی تو عنوان دیتے ہیں، حج و زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب حج تو ہو گیا عرفہ میں، الحمدللہ، منی مزدلفہ سب کی بات ہو گئی، تو اب کیا کریں گے؟ وہ ٹائم پاس کریں گے۔ ارے وہاں کی ہوا کھانا بھی عبادت ہے، وہاں کی مٹی کا ادب کرنا بھی عبادت ہے۔ تو زیارت اب کرنے کو کہتے یہاں نہیں ہے، وہی نہیں۔ اب سوچئے نا، جب میں 2005 میں گیا تھا تو حدیبیہ کے مقام پر جب گیا تو وہ حدیبیہ کا مقام جہاں پر فتح مکہ کی بشارت دی گئی، بیعت رضوان کا عنوان ہے، وہاں پر خوبصورت عنوان، بڑا خوبصورت عنوان ہے یہاں پہ۔ وہاں پر ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنا، نفلی نماز پڑھنا چاہا۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ یہ حج جو جس کے ساتھ ہم گئے تھے وہی لے گئے گھمانے کے لیے،
اور جب وہ خود لے گئے اور میں جب 2 رکعت نماز پڑھا اپنے رفقا کے ساتھ نفلی، تو وہ لوگ بولے کہ نہیں یہ بدعت ہے، یہاں پر نبی سے ثابت نہیں۔ اب میں بہت افسوس ہوا، مجھ کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ کیسا ہے؟ تو میں نے پہلے ہی جملہ کہا، جب یہ سب بدعت ہے تو لائے کیوں یہاں پہ؟ بدعت کی زیارت کرنے کے لیے لائے ہو آپ؟ تھوڑا وہ عربی میں بول رہے تھے تو میں بھی عربی میں بولا، بھائی عربی میں بولو یا کسی میں بولو، میں یہ بتاؤ کہ ہندوستان کی کسی بھی سرزمین پر اگر کسی نے وقف کر دیا اور وہ مسجد بنا دی گئی تو وہاں نماز پڑھیں گے یا نہیں؟ ہاں، تو یہ وہاں نماز پڑھیں گے اور یہاں نماز پڑھیں گے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں نماز پڑھیں گے تو 1 ثواب ملے گا، لیکن یہاں حرم پاک میں پڑھیں گے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے۔ مطلب یہ ہوا زمین کا فرق ہے، اور تمہیں نہیں معلوم کہ حرم کی وسعت ملک شام تک ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ سب جو بدعت شرک یہ سب کے فتوے والے ویڈیوز وغیرہ آئے نا، تو یاد رکھنا پہلے بولنے والے کو دیکھ لینا۔ اور یہ غصہ میں حیدرآبادی زبان میں آپ لوگ بولتے ہیں نا، کیا جی نہیں کرنا خالی بولتے، یہ کرنا کیا یہ تو بولتے ہی نہیں۔ یہ نہیں کرنا تو سننے والا عنوان ہے، ٹھیک ہے، نہیں کرنا اچھا نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا؟ ہر جگہ فرض بولیے کہ چائے نہیں پینا ٹھیک ہے، تو کیا پانی بھی نہیں پینا؟ ارے تو بتائیے نا کہ اس کا ریپلیس تو بتائیے۔ یہی ہوتا ہے آج جو ہے، یہ نہیں کرنا یہ شرک ہے، وہ نہیں کرنا یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا وہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا، اس طرح سے جو آپ کو بتایا جا رہا آپ پھنس جا رہی ہیں۔ اس لیے بالخصوص نوجوان بچیاں جو سوشل میڈیا پر تھوڑی بہت ایکٹیو ہیں، وہ اس بات کو سے سترک رہیں کہ بالخصوص توحید اور شرک کے حوالے سے غلط توضیحات اور تشریحات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور پیش کی جاتی رہیں گی، اس سے آپ باخبر رہیں۔ جب بھی ایسی باتیں آئے بالخصوص اولیاء اللہ یا انبیاء اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے، اور وہاں پر شرک اور توحید کا عنوان آئے، تو سمجھ جائیے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے۔ ہاں دال میں کالا ہے۔ میں بس اتنا کہنے جا رہا ہوں، یہ 2 آیت کے ذریعے، آیت نمبر 48 اور 116 یعنی 116 اور 48 یا سورۃ النساء آیت نمبر 4 آیت سنیے پہلے اور اس کے بعد۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ مٹ زبان میں شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ گناہ کو جسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، تو وہ بہت بڑا یعنی بہت بڑا افتراء عظیم کا شکار، بہت بڑا گناہ کیا اس نے، بہت بڑا گناہ۔ اور دوسری جو آیت نمبر 116 ہے اس میں فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا، یعنی ہدایت دور تک نہیں اس کو ملے گی جس نے شرک کیا۔ دونوں کا عنوان یہی ہے، شرک اللہ تعالی معاف نہیں کرتا۔ سوال اتنا سی ہے کہ شرک معاف نہیں کرتا، لیکن شرک کی تشریحات جو ہے یہ آپ کو دیکھنا، کیا اللہ کے محبوب بندوں کے آستانے پر جانا شرک ہے؟ میں یہ توضیحات آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہی 4-5 چیزوں میں لا کر کے آپ کو شرک کا عنوان دے دیا گیا، اس لیے میں پہلے انہی تمام چیزوں کو مطلب بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سب جو ہے مس ایکسپلینیشن ہے۔ توحید کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی بھی مخلوق کو بشمول نبی ولی، اللہ کی طرح کسی بھی مخلوق کو ذات میں صفات میں اللہ کی طرح ماننا یہ ہے شرک، اور کسی بھی طرح سے اللہ کی طرح کسی بھی مخلوق کو نہ ماننا یہ ہے توحید۔ تو اللہ کی طرح، اب آپ فرض کیجئے کہ کسی نے مجھ پر فتوے لگائے، تو میں یہ حق رکھتا ہوں یا وہ مطلب یہ حق رکھتا ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے پہلے کہ آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں یا ان کے در پر حاضر ہیں، یہ آپ اللہ کی طرح ان کو مان رہے ہیں یا اللہ کی طرح حاضر ہیں؟ اگر میں کہوں کہ ہاں، تب پھر جا کر آپ شرک کا فتویٰ لگا سکتے، لیکن اگر کہوں کہ نہیں، اللہ کی طرح نہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں، تو پھر یہ شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے۔ اور یہ عین توحید اس لیے عین توحید بولے تو
توحید کی یہی ریئلٹی ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ سورۃ النساء ہی میں آیت نمبر 64 میں آپ دیکھیں گے آگے چل کر اللہ خود فرماتا ہے کہ اے گنہگارو، اگر تم گناہ کر لیے ہو تو میرے حبیب کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اگر لوگ گناہ کر لیں تو اے حبیب وہ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب آپ بتائیے آگے کیا ہے پروسیس، وہ آپ چھوڑیے، پہلے یہ دیکھیے کہ گناہگاروں کو اللہ پاک نے خود حاضر در رسول کہا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب یہاں پر کیا قرآن پاک شرک کا درس دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہونے کا جو تصور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کیا یہ توحید نہیں ہے؟ یقیناً توحید ہے۔ لیکن آپ جائیں تو آپ کو آج جتنے بھی لوگ سعودی عرب میں صرف اس لیے فکس کیے گئے ہیں، ان کو سیلری ملتی ہے کہ بس حاجیوں کو کہو کہ یہاں نہ آئے، وہاں نہ آئے، یہ شرک ہے، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ نہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو، یہ نہ کہو، وہ نہ کہو، بس یہ نئے کے عنوان کے لیے۔ بلکہ آپ جنت البقیع میں کبھی جانا ہوا تو آپ دیکھیے گا وہاں سنیں گے ہاذہ بدعۃ ھذا شرک، یہی سب دو جملے رٹے ہوئے، وہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ سب اللہ کے مجبور بندے ہیں، یہ سب خود اللہ تبارک تعالیٰ کے مجبور بندے، محتاج بندے ہیں۔ افسوسناک بات، اتنے بڑے قبرستان، جس قبرستان کو گارنٹی دی گئی ہے زبان رسالت سے، اے اللہ بقی میں جتنے بھی لوگ مدفن ہیں سب کو بخش دے، بتائیے نبی کی دعا ہے، نبی کی دعا ہے۔ اب وہ بخشش کا عنوان لے کر کے صاحبان قبر جو ہیں لیٹے ہوئے ہیں اہل بقی، اور وہاں پر حاضر ہونے والے کو شرک اور مطلب بدعت کا پاٹھشالہ سکھایا جاتا۔ آپ جنت المعلیٰ میں جائیں، وہاں آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہوں یا جتنے عبد الرحمن ہوں، یہ جتنے اولیاء، مطلب جتنے بھی صحابہ کرام کی قبر ہے، سب کو منہدم تو پہلے نشٹ کر دیا گیا، لیکن پھر بھی جائیں گے تو یہ بغیر وائر کے مائک لے کر کے یہاں پر رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جائیں گے احد پہاڑ پہ، جہاں پر جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ، حضرت عبداللہ ابن جہش، مصعب بن عمیر، یہ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام وہاں آرام فرما ہے۔ 50 کلو کا، کم سے کم 2-3 کنٹل کا تالا لگا دیا گیا ہے، بڑا سا تالا، آپ دیکھے ہوں گے احد میں بڑا تالا لگا دیا گیا ہے، پہلے تو جانے ہی نہیں دیتے، لیکن عشاق لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد زیارت کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں آپ اپنے حج کو باطل نہ کرو، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے جب ثابت نہیں ہے تو تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ ثابت نہیں ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، بتاؤ۔ رسول اللہ سے تو آنا جانا تو ثابت ہے ہی ساتھ وہ پہاڑ کے ایک ایک پتھر سے محبت کرنا ثابت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جانتے ہو صحابہ کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر، جانتے ہو یہ احد کا پہاڑ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، یہ تو جانتے ہو، لیکن یہ جانتے ہو کہ یحبنا، یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، اور سنو ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے حضور کی محبوب چیز کو محبوب ماننا یہ ایمانیات میں ہوا کہ نہیں؟ حضور جس سے پیار کریں، آج حسین سے آپ پیار کیوں کرتے ہیں؟ حضور نے پیار کیا۔ اہل بیت اطہار سے کیوں پیار کریں؟ نسبت محمدی حاصل ہے۔ صحابہ کرام سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ نسبت محمدی حاصل ہے۔ خود اپنے سے آپ پھر پیار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ یہ سب جو ایکسپلین کیا جا رہا ہے توحید کے نام پر، یہ سب در حقیقت شرکیہ عنوان ہے، توحید کا دور دور تک واسطہ نہیں۔ توحید یہ ہے کہ اللہ اور اس کی ذات میں اللہ کی طرح کسی کو شریک ماننا یہ شرک ہے، اور کسی کو شریک نہ ماننا یہ توحید ہے۔ اور بلا جھجک جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھے، یہ یاد رکھیں کہ وہ اہل توحید ہیں، وہ مشرک نہیں ہے۔ مشرک کبھی بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ جو اللہ کو معبود مانے گا، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، سارے معبودان باطل اور سارے شرک کے حاملین کا تو رد اس نے اپنی زبان سے کر ہی دیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہی کہا تھا میں نے حدیبیہ میں کہ آپ جو یہاں پر شرک یا بدعت کا عنوان دے رہے ہیں، آپ مجھ سے کبھی کلمہ تو پوچھ لیں کہ میرا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا الحدیبیہ نہیں کلمہ پڑھ رہا ہوں میں
کہ मैं हुदैबिया को माबूद मान रहा हूं, नहीं, मैं सजदा अगर यहां 2 रकात का कर भी रहा हूं तो अल्लाह को ही माबूद मान रहा हूं, अल्लाह ही को भी मसजूद मान रहा हूं। दुनिया के किसी कोने में भी आप हम सजदा करती हैं तो काबा की तरफ तवज्जो और वास्ते अल्लाह ही के बोलती हैं आप। क्या मतलब हुआ ये कि वास्ते जब अल्लाह के हैं तो ये है हमारा ईमान। इबादत सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए हम करते हैं। पॉइंट किसी तरफ हो जाए, पॉइंट जैसे काबा की तरफ है, काबा अल्लाह थोड़ा ही है, वो तो काबतुल्लाह, अल्लाह का घर है, वो अल्लाह नहीं है। लेकिन पॉइंट ऑफ सजदा हमारा जो मुतवज्जिह लजहतिल काबा, कि हम काबा की तरफ तवज्जो करते हैं, बोलते भी हैं नियत की मैंने 4 रकात नमाज जोहर की वास्ते अल्लाह के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। काबा शरीफ को हम सजदा नहीं करते, काबा शरीफ की तरफ सजदा करते हैं। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ सजदा है वो काबा है, लेकिन बिलीव जो है ये टू गॉड है। अल्लाह को हम सजदा करते हैं, अल्लाह ही को सजदा करते हैं, किसी के तरफ होने से सजदा अल्लाह के अलावा नहीं करते हैं। तो ये चीजें जो मैं उमूमी तौर पर कह रहा हूं, इल्मी तौर पर बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं एक आयत करीमा से बताया कि अल्लाह के महबूबों के आस्ताने पर जाने वालों को मुशरिक ठहराना, यह दर हकीकत तौहीद का जनाजा निकालना, तौहीद की रियलिटी से खिलवाड़ है। सूरत उन्निसा की आयत नंबर 64 में अल्लाह ने खुद भेजा कि ए लोगों, अगर गुनाह कर लो तो दर रसूल पर हाजिर हो, फस्तगफिरुल्लाह, फिर मुझसे तलब करो मगफिरत, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से यह अकीदा रखो कि वो भी तुम्हारे लिए सिफारिशी बन रहे हैं, तब जाकर तेरी तौबा भी कबूल होगी और तुम पर रहम करेगा। तो जो अल्लाह तौबा की कबूलियत और रहम का मेयार मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु, आपके हमारे ईमान जिन पर हम जिनका कलमा पढ़ते हैं उनका दर बनाया हो, वहां जाने को अगर ये शिर्क कहा जा रहा है तो मैं समझता हूं कि कुरान माज़ अल्लाह उसने न समझा है और न उस पर ईमान रखता है, न बिलीव रखता है। खवातीन, आप इस बात पर मुकम्मल तौर पर सतर्क रह जाएं कि मदीना की हाजिरी हो, रसूल की हाजिरी हो, सहाबे किराम की हाजिरी हो, औलिया अल्लाह की हाजिरी हो, ये सब पर हाजिर होना दर हकीकत ये तौहीद का कॉन्सेप्ट है, कुर्ब इलाही का जरिया। ये तो एक उमूमी जुमला, लेकिन ये चूंकि आप खवातीन हैं इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि ये सवाल ना हो कि औरतों के लिए ये जो मज़ारात वगैरह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर छोड़कर वो दरे रसूल पे वो ईमान है हमारे, वहां हाजिर होना ये सआदत है। हरमैन इससे मुस्तस्ना है, लेकिन आम कब्रों पर, आस्थानों पर, मज़ारात पर, वो मज़ारात जो हमारी माँ और बहनों के महरम नहीं है, वहां जाना औरतों के लिए शरीयत मोहम्मदी में ममनू है। आपके लिए ये बात ममनू है, रोका है शरीयत ने। वजह उसकी क्या है? कब्र पर जाने से औरतों को इसलिए मना किया गया, मज़ारात पर जाने से इसलिए मना किया गया कि औरतें आज के सिचुएशन में तो खास तौर से, अरे जब वो दुकान जाते वक्त सुरक्षित नहीं है, औरतों की औरतियत का लिहाज किया गया है, उसकी निस्वानियत का लिहाज किया गया है। और आज अल्लाह बस खैर फरमाए आस्थानों पर और उनके तकद्दुसात के तहफ़्फ़ुज़ात पर, क्या बस आज देख रहे हैं कि मेला और झमेला हो गया, जबकि आस्थानों का मकसद ये था कुर्ब इलाही का जरिया, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना मकसूद था। लेकिन आज बस सेल्फी मकसूद रह गया है, ढोल ताशे मकसूद रह गए हैं, साहिब मज़ार से तवस्सुल और तबर्रुक का उन्वान ही खत्म हो गया, वजू और कुरान की तिलावत ही खत्म हो गई। जिस दर पर जाने से जिक्र इलाही और अल्लाह की याद, आखिरत का पैमाना मिलना था, वहां वो आज खत्म हो गया है। मुकम्मल नहीं कह रहा हूं, लेकिन करीब करीब देख रहा हूं। अल्लाह ताला तमाम आस्थानों के तकद्दुसात को और उनकी अजमतों को बहाल फरमाए। औरतों के हवाले से खास ये हुक्म शरीयत है कि वो महरमों के अलावा, महरम का मतलब ये होता है कि अगर मजार वाले दादा है, परदादा है, अपने हैं, बाप हैं, दादा है, परदादा है, यानी आपके उसूल है, नाना है, परनाना है, या दादी है, परदादी है, ये सब आपके जो महरम है, जिनसे शादी हलाल नहीं थी, जिनसे निकाह हराम था, उनके दर पर जाने में कोई हर्ज नहीं, उनके दर पर जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी बशरायत हया व ईमान, हया, पासदारी हिजाब, पासदारी नकाब, ये हो।
حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے جاتی تھی اور یوں ہی جاتی، پھر حضرت ابوبکر تشریف لائے جاتی تھی، ایک ہی روزے میں ہیں. پھر جب حضرت عمر جب تشریف لے گئے، انتقال ہوا، تو آپ گئیں لیکن حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ. سہیلیوں نے پوچھا، صحابیات نے پوچھا کہ ابو کا انتقال ہوا آپ ایسے ہی جاتی تھی، ابو بکر کا انتقال ہوا ایسے ہی جاتی تھی، عمر کے حوالے سے ایسے کیوں؟ تو کہا حیا من عمرہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں عمر سے حیا کرتے ہوئے، وہ تو میرے ابو ہیں اور یہ تو میرے شوہر ہیں، یعنی یہ تو میرے وہ ہیں، محرم ہیں، لیکن عمر تو میرے محرم نہیں ہے، اس لیے حیا کرتے ہو. دیکھا آپ نے، میں بتانا یہ جا رہا ہوں کہ اگر پاسداری حیا ہے اور دور نہیں ہے، آپ کی نسوانیت کی حفاظت ہے اور صاحب مزار محرم ہے تو رخصت ہے، لیکن غیر محرم آپ آستانوں پر نہیں جانا، یہ شریعت ہے. شریعت سے پیار کرنا یہی ایمان ہے. اور سب سے بڑی بات، آپ کا قدم خود رحمت ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی آپ کا قدم جنت ہے، اولاد ہو گئی آپ نصف تکمیل ایمان ہے، شادی ہو گئی، آپ کے پاس خود اتنی عظمت ہے کہ اگر اس دوپٹے کا لحاظ کرتے ہوئے خدا سے دعا کریں تو وسیلہ آپ گھر بیٹھے مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی تمام منوکامنا کو پوری کرے گا، آرزو کو پوری کرے گا. اس لیے بھی عورتوں کے حوالے سے بلکہ بڑی وعیدیں آئی ہیں کہ، اور آج تو بس ایک فیشن کے طور پر جایا جاتا ہے. میں شریعت کا حکم بتا دیا ہوں، شرک کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ آستانوں پر جانا، درگاہوں پر جانا، بالخصوص مردوں کے حوالے سے آپ کے جو بچے وغیرہ، یاد رکھیے جو چھٹیاں وغیرہ ہیں نا، جو میں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کر دی ہے کہ کیسے گزاریں، لیکن اپنے ان بچوں کو جو نمازی نہیں ہے نمازی بنائیے، اپنے ان بچوں کو جو اسلاف کے طریقے پر نہیں ہے وہ سکھائیے. آپ آج منگولوں کی شکلیں بنانے والے بچے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. وہ قوم، وہ مائیں جو دعائیں کرتی تھی کہ اللہ ہمیں بیٹا دے دے، آج وہ بیٹا کان چھدا کر کے ماں کے سامنے آتا ہے اور ماں خوش ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ کان چھدانا تو عورتوں کا کام ہے، اے ماں تو نے بیٹا پھر کیوں مانگا؟ بیٹی ہی مانگ لینا تھا نا. بیٹا مانگنے کے بعد بھی وہ بیٹی بننے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی شباہت اختیار کرے، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی شباہت اختیار کرے. مرد و عورت کو اللہ نے الگ الگ پیدا کیا ہے، ایک نوع ہے، ایک صنف نازک ہے، کوئی ایک دوسرے کی شکل اختیار نہیں. اور شریعت جب بتائی جائے تو اس سے پیار کرنا، اس میں اپنی تھنکنگ اور اپنا تھاٹ نہیں لگانا، کیونکہ ہمارے پاس فاطمۃ الزہرا آئیڈیل ہیں، ازواج مطہرات آئیڈیل ہیں، صحابیات آئیڈیل ہیں. کبھی بھی ان حضرات نے، ان شخصیات اسلامیہ نے، ان مقدسات نے کبھی بھی مردوں کی شکل اختیار نہیں کی، اور صحابہ کرام ہمارے سامنے موجود ہیں، کبھی بھی عورتوں کی شکل اختیار نہ کی. اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ان موقعوں سے جب چھٹیاں ہو تو نمازی تو بنائیے ہی، مرد ہونے کا احساس دلائیے ہی. اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا یہ مرد کی پہچان ہے، نماز قائم کرنا مرد کی پہچان ہے، صاحب نصاب ہو زکوٰۃ دینا مرد کی پہچان ہے، انہیں دنیاوی مشغولیات مصروف نہ کریں یہ مرد کی پہچان ہے. نمازی بن گئے، محبت اہل بیت صحابہ یہ ان کو حاصل ہو گیا تو اولیاء اللہ کے آستانوں پر بھی انہیں بھیجیے اس تلقین کے ساتھ کہ جاؤ اور بیٹھو باوضو ہو کر، نماز کا وقت ہو تو مسجد بازو میں رہتی ہے، نماز پڑھو، پھر جو وقت بچے وقت جا کر کے یاسین کی تلاوت کرو، سورہ ملک کی تلاوت کرو، آخرت کا احساس ہوگا. چہرہ نیچے کر کے بیٹھو، وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، تم پر رحمت کی بارش نازل ہوگی، تمہارا وجود خدا کے رحم میں گزرے گا تو انشاءاللہ گھر میں برکتیں ہوں گی. ان گھر میں کیسے برکتیں ہو سکتی ہے جن گھر میں نمازی ہو؟ ان گھروں میں کیسے رحمت نازل ہو سکتی ہے جن گھر میں بے نمازی ہو؟ اس لیے بے نمازی بچوں کو نمازی بناؤ، بچیوں کو نمازی بناؤ. تھک گئے ہوں، ارے تیر لگنے کے باوجود صحابہ نہ تھکے، زخم زدہ ہونے کے باوجود کربلا کے رفیق نہ تھکے، اور تم صرف اسکول سے آ کر، کالج سے آ کر تھک گئی. واہ،
दुनिया के मामलात से थक गई, वहां दीन का काम करने के बावजूद न थके और नमाज कभी न छोड़ी। मां और बहनों, कैसे छोड़ सकती हो आप नमाज सिर्फ इसलिए कि आप थक गई हो बस्ता उठाते उठाते? नहीं, आप किसी हाल में आपको पॉसिबिलिटी है तो नमाज नहीं छोड़ सकते। बहरहाल आज की गुफ्तगू का उन्वान था तौहीद की रियलिटी और शिर्क की हकीकत। शिर्क की हकीकत यह है कि अल्लाह की तरह किसी को भी, किसी से मुराद नबी को आप अल्लाह मानो, वली को आप अल्लाह की तरह मानो, तो यह शिर्क है। लेकिन नबी को अल्लाह का महबूब मानना यह तौहीद है, वली को अल्लाह का महबूब बंदा मानना यह तौहीद है। इसलिए तो हद हो गई उरूज की, बुलंदी की, लामका बुलाया अल्लाह पाक ने। फिर भी अल्लाह पाक ने उसी शिर्क के खात्मा के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ईसा अलैहिस्सलाम को मैंने अजमत दिया तो सन ऑफ गॉड का अकीदा रख लिया लोगों ने, ईसाइयों ने। मैंने तो अपने हबीब को लामका बुलाया जो ईसा से भी ज्यादा अजीम उन्वान है। तो कहीं मेरी उम्मती मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ना मान ले। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो अपने अब्द को ले गया। ये अब्दुल्लाह की शान के साथ अल्लाह ने मेराज करवाकर यही ज़हन दिया है कि इस बुलंदी के बावजूद मेरा हबीब बंदा है, खुदा नहीं। देखा आपने? तो आप किस मतलब हबीब की तारीफ में अगर कोई भी बुलंदी की इंतहा भी कर दे, अब ला मकान बोले तो जहां कोई जगह ही नहीं। हम तो नबी की तारीफ मकान में कर रहे हैं, वो ला मकान की शान रखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भी अब्दुल्लाह हम मानते हैं। हमारा कलमा शहादत है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूं या देती हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। तो ये अकीदा होने के बावजूद नबी की तारीफ करना ये तौहीद है। अब लोग कह देते हैं कि इतनी बढ़ा देते हैं। अब अभी हुसैन का वक्त आ रहा, हुसैन की तारीफ करके इतना कर देते हैं, गुलू कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये सब शिर्क है। नबी अल्लाह से ज्यादा किसी की भाई ये डिवीजन क्यों कर रहे हो आप? अल्लाह की तारीफ की तो हद ही नहीं है। और आप तो महदूद बंदे हो ना, आप जितनी भी तारीफ करोगे एक दिन मर जाओगे, तो हद हो गई ना। लेकिन अल्लाह तो बाकी है, फानी नहीं है, इसलिए अल्लाह की तारीफ की हद ही नहीं है। सब मर जाएंगे, अल्लाह का जिक्र बाकी रहेगा, तो उसकी हद ही नहीं है। बस कहना यह है कि नबी से मोहब्बत करना, नबी की ताजीम करना, वली से मोहब्बत करना, वली की ताजीम करना, वली से रिलेटेड चीजें करना, बशमूल फातिहा, नजर, नियाज, ये 11वीं 12वीं, ये सब मोहब्बतों का उन्वान है, ये सब शिरकिया उन्वान नहीं है। शिर्क कहते अल्लाह की तरह मानना, और जो किसी को अल्लाह की तरह मानेगा फिर अल्लाह को क्यों मानेगा? वो अल्लाह को क्यों मानेगा? वो जोहर अगर अल्लाह के लिए पढ़ेगा तो फिर असर जो है उसके लिए पढ़ना चाहिए, मगरिब उसके लिए पढ़ना चाहिए। लेकिन जब पांचों वक्त अल्लाह ही के लिए नमाज पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो अल्लाह की तरह नहीं मान रहा है। इसलिए इसमें एहतियात सुनने में भी बरतें, देखने में भी बरतें। उन तमाम वीडियो से दूर रहें जो इस तरह की बातें करें कि जन्नतुल बकी में, जन्नतुल मुअल्ला में, नबी के पास, मदीना की हाजिरी, औलिया अल्लाह का आस्ताना, यही 5 चीजों में आकर के अरे जो अल्लाह, जो रसूलुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के कदम के नीचे जन्नत रखने का उन्वान दिया हो, अगर कोई औलाद माँ के कदम को चूमे तो वो जन्नत के चूमने की तरह है, वहां शिर्क का उन्वान नहीं। हजरे अस्वद खुदा नहीं है, मगर वहां चूम कर आप तवाफ का आगाज करते हो। जब वो हजर पत्थर है उनको चूमना इबादत है, तो अफजलुल बशर की बारगाह में हाजिर होना कैसे इबादत नहीं होगी? वो हजर पत्थर नहीं है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु। एक हदीस पाक में है, ये मलिक बिन मरवान है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर अब टेक लगाए हुए थे। वो ये मलिक जो है हाजिर होकर कहा, मतलब ये कौन है? मतलब बेवकूफी का फतवा। अब बादशाह था, गवर्नर था, बेवकूफी का फतवा लगाया। बेवकूफी का कौन है, कैसा है? तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहते हैं हाँ सुन, लम आते बिल हजर बल आते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी पत्थर के पास हाजिर नहीं हूं, मैं रसूल के पास हाजिर हूं। बज़ाहिर हालांकि वो कब्र से टेक लगाए हुए थे, लेकिन क्या कह रहे हैं? मैं रसूल के पास हाजिर हूं। क्या मतलब हुआ? अकीदा ये है, ईमान ये है। तो आप हम भी जो जाते हैं मदीना, वो कोई दरो दीवार नीयत में नहीं है, रसूल पाक नियत में है,
مصطفیٰ جان رحمت نیت میں. ایسے اولیاء اللہ کے پاس جو جاتے ہیں وہ قمقمے اور گنبد مقصود نہیں ہے، وہ اولیاء اللہ مقصود ہے. تو یہ نیت و عقیدے کا فرق ہمیشہ دھیان میں